बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान नाजरीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो गैर मुस्लिम नाजरीन और सामीन इस वीडियो को सुनेंगे उनकी खिदमत में गुड इवनिंग। सीरतुल मादी पर हमारा दर्स जो है जारी है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के जो गैर महरम औरतों के साथ नाजायज़ और हराम ताल्लुकात थे उस पर यह हमारी उस सिलसिले की आज चौथी वीडियो है। हवाला ये नोट कर लीजिए सब। सीरतुल मादी है, जिल्द नंबर 2 है, हिस्सा पंजम है, सफ़ा 214 है, रवायत 1350 है। तो आइए चलते हैं गुफ्तगू की तरफ। नाजरीन ये नोट कर लें आप कि मैं पूरी इंट्रोडक्शन जो है मौजू की इस वजह से नहीं करा रहा क्योंकि ये मेरा चैनल है ट्रेचरी अनवेल्ड बाय सलमान फारसी। आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की औरतों के साथ हरामकारियाँ, गैर महरम औरतों के साथ जो नाजायज़ ताल्लुकात थे उस पर ये चौथी वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 3 पहले से मौजूद है मेरे चैनल पर। ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी किस्त है। आज इसकी चौथी किस्त है। उसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तसलसल के साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की शख्सियत और किरदार जो है उस पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एक तरतीब के साथ वीडियोस जो है मैं बनाऊं और उनमें उनकी असल कुतुब से हवाले दिखाऊं ताकि जो मुसलमान मैदान ख़त्म नबूवत में को काम करना चाहें तो वो एक मौजू पर एक तसलसल के साथ उनके पास दलाइल मौजूद हों। और कादियानी जो हैं अगर वो एतराज़ करें तो कम से कम ये हो कि असल किताबों के हवाले मौजूद हों और उस पर उनको अपना मौक़िफ़ पेश करने में तकलीफ़ पेश ना आए। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि कादियानी जब उनको कोई एक हवाला पेश किया जाता है किसी मौजू पर तो कहते हैं कि जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश कर रहे हैं। और वहाँ पर जो है अगर उनकी बात ना बन सके तो वो ये कहते हैं, एतराज़ करते हैं कि जी ये आपने घर में बैठकर बनाया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि असल किताबों के हवाले पेश किए जाएं और लोगों को आगाही दी जाए। और बहुत सारे जो मुसलमान जो कि नहीं जानते कि कादियानियों के अकायद और उनकी कुतुब से जिन्होंने उनकी कुतुब नहीं पढ़ी, वाकफियत नहीं है उनकी कुतुब से, तो उनको इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए। और कादियानियों का जो आए दिन का प्रोपेगेंडा है कि उलमा जो हैं वो घर बैठ कर तो एतराज़ कादियानियों पर बनाते हैं, उस प्रोपेगेंडे का रद्द किया जाए। लोगों को दिखाया जाए कि वाक़तन देख लें ये बातें वाक़तन इन्होंने लिखी हुई हैं, ये कुफरियात ये करते हैं और ये बद किरदारियाँ और ये किरदार की पस्ती जो है ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का खासा थी। तो आइए चलते हैं आप सीरतुल मादी की तरफ, हवाले की तरफ मैं लेकर चलता हूँ आपको और हम देखते हैं कि सीरतुल मादी के जिस हवाले पर आज हम गुफ्तगू करेंगे उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कौन कौन से काम किए। नाजरीन सामीन ये सीरतुल मादी है, हवाला रवायत नंबर 1350 है। नोट कर लीजिए 1350। तो सीरतुल मादी के आगाज़ में चला जाता हूँ। कादियानी का अक्सर ये एतराज़ होता है कि सलमान फारसी अपने से हवाले पेश करता है। ये देख लें सीरतुल मादी है, जिल्द 2 में। साथ ही इस बात को नोट कर लें ये मिर्ज़ा बशीर अहमद एम.ए. जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा था, ये इसने लिखी थी सीरतुल मादी। और इसको कादियानी जो है ये कमरुल अंबिया लिखते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मिर्ज़ा बशीर को। ये कादियानियों की मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की सीरत और किरदार पर लिखी गई जो किताबें हैं उनमें सबसे मोतबर तरीन किताब यही है क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे ने लिखी है जो कि हाईली क्वालिफाइड था। इन्होंने ज़रूरत महसूस की कि यहाँ लिखते हैं कि एम.ए. भी किया हुआ है बशीर अहमद ने। दूसरी बात यह है कि ऐनी गवाहों से तस्दीकें करके तो मिर्ज़ा बशीर एम.ए. ने यह किताब लिखी और ऐनी गवाहों की ज़िंदगी में लिखी और ऐनी गवाहों की ज़िंदगी में ही ये प्रिंट हुई। तो ये सीरतुल मादी है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको, बल्कि स्क्रॉल कर की तो मैं हवाले पर पहुँचता हूँ ताकि आप देख लें कि ये जो है ये वही किताब है। हमको अपने से कोई इबारत नहीं बना रहे, ये इन्हीं का कादियानी कल्ट का ही गंद है जो हम आपको पेश कर रहे हैं। तो 1350 पर चलते हैं, यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं।
تاکہ ہم 1350 تک پہنچ سکیں. یہ 48 49 یہ 50 ہے. اچھا یہاں پر دیکھیں 1350 یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتے ہیں. قادیانی جو ہیں یہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ لوگوں کو کہ یہ مسلمان ہیں. تو یہ ہمیشہ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں. آئیے حوالے کی طرف چلتے ہیں. برکت بی بی صاحبہ اہلیہ حکیم مولوی رحیم بخش صاحب مرحوم ساکنہ تلونڈی نے بواسطہ لجنہ اما اللہ قادیان بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے اور میں پیر دبا رہی تھی. پھر سن لیں. ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے اور میں پیر دبا رہی تھی. پیر دبا رہی تھی. غیر محرم عورت پیر دبا رہی ہے. مرزا غلام قادیانی کے پیر دبا رہی ہے. کئی طرح کے پھل، لیچیاں، کیلے، انجیر اور خربوزوں میں سے آپ نے مجھے بہت سے دیے. میں نے ان کو بہت سنبھال کر رکھا کہ یہ بابرکت پھل ہیں. ان کو میں گھر لے جاؤں گی تاکہ سب کو تھوڑا تھوڑا بطور تبرک کے دوں. جب میں جانے لگی تو حضور نے اماں جان کون؟ مرزا غلام قادیانی کی بیوی جو ہیں نصرت جہاں آرا بیگم کو فرمایا کہ برکت کو دوائی برنم دے دو. یہاں ذرا رکتے ہیں، میں آپ کو سمجھا دوں. یہ مرزا غلام قادیانی کی بیوی جو تھی نا نصرت جہاں آرا بیگم، جس کو یہ قادیانی اماں جان کہتے ہیں، وہ ادھر موجود تھی. اور پاؤں کون دبا رہی ہے؟ برکت بی بی. وہ پاؤں دبا رہی ہے مرزا غلام قادیانی کے غیر محرم عورت بیوی کی موجودگی میں. اچھا موجود ہے وہ وہاں. اچھا اب مرزا غلام قادیانی جو ہے آواز دیتا ہے، فرمایا کہ برکت کو وائی برنم دے دو، اس کی رحم میں درد ہے. ایکسٹریکٹ وائی برنم لیکوڈ ایک دوا رحم کی اصلاح کے واسطے ہوتی ہے. یہ عورتوں کی جو پرابلمز ہوتی تھی نا، یہ صرف مالشیں نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ کیا پتہ چلا والے سے کہ مالش کے دوران وہ اپنے جو عورتوں کے مخصوص معاملات ہوتے ہیں ان کی بھی پھر وہ بتایا کرتی تھی مرزا غلام قادیانی کو. اور پھر مرزا غلام قادیانی دوائیاں تجویز کیا کرتا تھا. جب عورتیں غیر محرم عورتیں اس کے وجود کو ہاتھ لگا رہی ہوتی تھیں تو ہاتھ لگاتے ہوئے پھر وہ جو ہے اس طرح کی باتیں کیا کرتی تھی اس کے ساتھ. یعنی کہ مخصوص وقت ہوتا تھا کہ کوئی اس طرح کی تکلیف ہو تو پہلے کیا کرو؟ پہلے آ کر تو وجود کی مالش کرو اور پھر دوران مالش بتاؤ کہ یہ مجھے یہ تکلیف ہے عورتوں والی. تو پھر اس پر مرزا غلام قادیانی جو ہے دوائی تجویز کرتا تھا. یہ اصل میں ہتھکنڈے تھے. کبھی کتاب لکھنے کے بہانے کے بڑا تھک گیا مونڈے دباؤ، اور کبھی جو ہے اس طرح کے معاملات اگر ہو جائیں تو پھر جو ہے کیا کرنا ہے، مالش کر کے تو پھر اپنی مخصوص عورتوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر وہ اس وقت بیان کرنا جب کوئی ہاتھ جو ہے میرے وجود کو ٹچ کر رہے ہوں. تو یہ مرزا غلام قادیانی کی یہ اس طرح کی خباستیں تھیں. تو مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ برکت کو دوائی برنم دے دو، اس کے رحم میں درد ہے. ایکسٹریکٹ وائی برنم لیکوڈ ایک دوا رحم کی اصلاح کے واسطے ہوتی ہے. یہ مجھے یاد نہیں کہ کس نے دوا لا کر دی. حضور نے 10 قطرے ڈال کر بتایا کہ 10 قطرے روز صبح کو پیا کرو. میں گھر جا کر پیتی رہی. یہ آپ کو دکھانا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کے غیر محرم عورتوں کے ساتھ کس طرح کے خبیث تعلقات تھے اور کس طرح مرزا غلام قادیانی اپنی ٹھڑک بازی پوری کرنے کے لیے کس طرح کے ہتھکنڈے آزماتا تھا. یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بیماری ہو سیکشول نیچر کی تو وہ آ کر تو کب بیان کرنی ہے، وہ آ کر تو اس کی دعا کے لیے مجھے کہنا ہے کہ جب میرے وجود کو ٹچ کر رہی ہو.
یہ اصل میں اس طرح کے جو پرورٹس ہوتے ہیں ان کی یہ اس طرح کے کرتوت اور خباستیں ہوتی ہیں. تو یہ مرزا غلام قادیانی کی شخصیت اور کردار میں کوٹ کوٹ کر بھری گئی تھی. میں نہیں کہہ رہا، کس نے لکھا ہے دیکھ لیں. سیرت المادی ہے، جلد 2 ہے، تالیف لطیف مرزا بشیر احمد، جس کو قادیانی قمر الانبیاء کہتے ہیں. استغفر اللہ. مرزا غلام قادیانی کا بیٹا کوئی جاہل بھی نہیں تھا نا، جہالت کا عذر بھی نہیں ہے. کیوں؟ ایم اے کیا ہوا ہے، ایم اے. اب حوالے میں ایک بار پھر میں جو آپ کو ریمائنڈ کر دوں، یہ جو بھی ہمارے مسلمانوں کے کوئی نئے جو ڈیبیٹر آ رہے ہیں میدان میں، اس بات کو نوٹ کریں. وہ مرزا غلام قادیانی کی بیوی موجود ہے، اور مرزا غلام قادیانی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کوئی دوائی دے دو، یعنی کہ مرزا غلام قادیانی کی بیوی کو اس نے بتایا ہو کہ مجھے یہ تکلیف ہے، تو اس کی بیوی نے مرزا غلام قادیانی کو بتایا ہو کہ اس کو فلاں تکلیف ہے پرائیویٹ میں، اور مرزا غلام قادیانی نے یہ نہیں کہا کہ دوائی دے دو اس کو. نہ 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 نہ، یہ بات نہیں ہوئی. مرزا غلام قادیانی نے اپنی بیوی کو بتایا. یہ نوٹ کریں، حضور نے اماں جان کو فرمایا کہ برکت کو دوائی برنم دے دو، اس کے رحم میں درد ہے. اماں جان جس کو وہ کہہ رہی ہے نا، برکت بی بی جس کو اماں جان کہہ رہی ہے، نصرت جہاں آرا بیگم مرزا غلام قادیانی کی بیوی، اس کو بالکل نہیں تھا پتا کہ برکت کو رحم میں درد ہے. یہ سن لیں، یہ مرزا غلام قادیانی بتا رہا ہے نصرت جہاں آرا بیگم کو کہ برکت کو رحم میں درد ہے. یہ برکت بی بی جو ہے اس نے آ کر مرزا غلام قادیانی کو بتایا، کیونکہ یہ طریقہ واردات جو ہے یہ سمجھایا ہوا تھا مرزا غلام قادیانی نے کہ اس طرح کی بیماریاں ہوں نا، پہلے آ کر تو وجود کی مالش کرنی ہے، اور پھر جو ہے مجھے دوران مالش بتانا ہے، تاکہ ٹھرکی کی ٹھرک بازی جو ہے وہ پوری ہو. مرزا غلام قادیانی کی یہ جو اس طرح کی سیکشول پلیجرز تھے اس بندے کو، فیٹشز تھیں، تو فیٹش پوری ہو. تو یہ اس کا ثبوت ہے. یہ جتنے بھی مسلمان ڈیبیٹر اس کو سنیں، اس پوائنٹ کو نوٹ کریں. تو حضور نے اماں جان کو فرمایا کہ برکت کو دوائی برنم دے دو، اس کے رحم میں درد ہے. یہ اماں جان جس کو کہہ رہی ہے نا یہاں برکت بی بی، نصرت جہاں آرا بیگم کو کوئی نہیں تھا پتا کہ یہ درد ہے. تو یہ ڈائریکٹ کیوں مرزا غلام قادیانی کے ساتھ بات ہو رہی تھی؟ کیونکہ دوران مالش جو ہے آ کر خدمت کرو، اور پھر جو ہے یہ معذرت کے ساتھ اب الفاظ ایسے ہیں، نشہ پشہ پورا ہو. تو یہ مرزا غلام قادیانی کی شخصیت اور کردار کی اصل شکل تھی، اور یہ مرزا غلام قادیانی کی سیکشول فیٹشز تھیں، جو کہ تمام تر جتنے بھی دنیا میں کلٹ آتے ہیں نا، تو کلٹس کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے کہ کلٹ کا لیڈر جو ہوتا ہے وہ دنیا کے مال و زر کے لیے، نام و نمود کے لیے، اور اپنے سیکشول جو اس کے فیٹشز ہوتی ہیں ان کی تسکین کے لیے وہ کلٹ بناتا ہے. مرزا غلام قادیانی نے بھی اسی لیے بنایا. تو یہ دیکھیں پھر یہ خدمتیں کروائی جا رہی ہیں غیر محرم عورتوں سے، ان کے ساتھ حرام تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، اور کس بے شرمی سے اور بے حیائی سے پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس کو یہ دوائی دے دو، اور بیوی کو بتایا جا رہا ہے. اب قادیانی جو ہے اس پر جو ہے میں ویلکم کرتا ہوں کہ آ کر تو اپنی تعویل پیش کریں، ذرا پیش کر کے دیکھیں، ہم بھی تو دیکھیں کہ آپ کون سی تعویل یہاں پیش کرتے ہیں. یہ جو میں نے پوائنٹ یہاں پر نکالا ہے نا آپ کے، کہ اماں جان کو فرمایا برکت کو دوائی برنم دے دو، اس کے رحم میں درد ہے، اس پر تعویل پیش کر کے دکھاؤ ذرا. اور یہ دوران مالش پیر دبا رہی تھی. تو اس ویڈیو کو میں اب یہاں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کس نمبر 5 کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.